بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج 29 رمضان المبارک ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دی شائننگ سٹارز شو لے کر۔ روزانہ ہی ہم آپ کے پاس ایک خوبصورت شو، کبھی کوئز کمپٹیشن کی صورت میں، کبھی اسپیچ کمپٹیشن کی صورت میں، اور کبھی قرآن کے حوالے سے ایک ترتیب ہم نے رکھی، اس حوالے سے آپ کے سامنے شو لے کر آتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے شائننگ سٹارز کو ہم پریزنٹ کر سکیں۔ رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے بڑے زبردست شو ہوئے، ہمارے بچے کراچی بھر سے یہاں پر آتے رہے، شرکت کرتے رہے اور پروگرام سجاتے رہے۔ آج بھی ہمارے پاس جو ہے مختلف لوگ یہاں پر شائننگ سٹارز ہی موجود ہیں، جن سے انشاءاللہ ہم ذکر بھی کریں گے، بات بھی کریں گے۔ ناظرین، رمضان المبارک ہم سے رخصت ہونے کو ہے، یہ آخری ساتیں اور آخری گھڑیاں میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں۔ ان میں ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اور کوئی شک نہیں ہم سے کہ اس ماہ میں ہم سے بڑی لغزشیں بھی ہوئیں، اور جو اس کا حق تھا وہ ہم حق ادا نہ کر سکے، تو اللہ سے اس پر بھرپور انداز میں معافی بھی مانگی جائے، استغفار کی کثرت کی جائے، اور جو باقی ماندہ گھڑیاں رہ گئی ہیں اس کو ان گھڑیوں کو اتنے خوبصورت انداز میں ہم بتا لیں کہ جو پچھلی کسر رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے۔ ان میں ہم مانگ لیں اللہ سے کہ ہم سے جو پچھلی کوتاہیوں، یا اللہ ہمیں ان پر معاف فرما دیجئے، اور آئندہ ہمیں کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جو آپ کی ناراضگی کا باعث یا سبب بنے، ہم خیر پھیلانے والے اور خیر تقسیم کرنے والے بنے۔ ناظرین، آج جو شائننگ سٹارز شو کے اندر میرے پاس مہمان موجود ہیں، بہت خوبصورت لوگ ہیں، بڑے پیارے انداز میں، ڈھکے چھپے انداز میں ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بڑے انداز میں امت مسلمہ کی خدمت کا ایک جو ہے فریضہ انجام دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے خوبصورت انداز میں کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعارف بھی ہوگا آپ سے، اور ان کے کام بھی ہم آپ کو بتائیں گے، دکھائیں گے کس انداز میں کام ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ آج میری خوش قسمتی کہ میرے بھائی، ہمارے محسن دوست اور بڑی شفقت کرتے ہیں ماشاءاللہ، جناب محترم شکیل مدنی صاحب یہاں تشریف فرمائے، معروف نعت خواں ہیں اور نعت گو شاعر بھی ہیں، اور کوئی کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی ہم مستفید ہوں گے۔ شکیل صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آپ تشریف جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔ ساتھ ہی ہمارے پاس جو مہمان ہیں، بھائی ہمارے چیریٹی واچ فاؤنڈیشن سے رفیع اللہ فاروقی صاحب ہیں، چیریٹی واچ فاؤنڈیشن سے ہیں، ماشاءاللہ چیئرمین ہے چیریٹی واچ فاؤنڈیشن کے، بہت زبردست کام کر رہی ہے چیریٹی واچ فاؤنڈیشن۔ میں خود ان کے پروگرامات میں شرکت بھی ہم نے کی ہے، بہت سارے لوگوں نے وہاں پر صحافت کی، ایک بڑی صحافی برادری کی ایک بڑی تعداد تھی، اور پروگرام بڑا بہترین انشاءاللہ گفتگو کریں گے چیریٹی واچ فاؤنڈیشن کے حوالے سے۔ ساتھ سلیم احمد عثمانی صاحب موجود ہیں ہیومن کیئر فاؤنڈیشن سے۔ آپ حضرات بہت بہت شکریہ، آپ دونوں حضرات کا، آپ لوگوں نے وقت دیا، آپ تشریف لائے، انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ کتنا خوبصورت کام آپ حضرات انجام دے رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں چیریٹی واچ فاؤنڈیشن کے ذمہ دار جناب رفیع اللہ فاروقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ذرا چیریٹی واچ فاؤنڈیشن کے حوالے سے بتائیں کہ یہ ہے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیریٹی واچ فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے، ایک NGOز ہے، اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یتیم بچوں کی کفالت کرنے کا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جس سلسلے میں الحمدللہ ہم نے ایک چیریٹی واچ فاؤنڈیشن کے طرف سے امیدوں کے گھر کے نام پر ایک ادارہ قائم کیا ہے، جس میں ہم یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی پڑھائی کا انتظام کرتے ہیں، ان کی دنیائی ضرورت کی تمام چیزیں ہم ان کو مہیا کرتے ہیں۔ اس سال بھی الحمدللہ ہم نے جی آپ بات کیجیے، عید میں مائک تھوڑا قریب کر لیجیے۔ اس سال بھی الحمدللہ ہم نے سردی کے ان کو بچوں کو گفٹ تقسیم کیے، اور ان کو تحفے تحائف دیے، اور اس میں سردی کے جوتے، کپڑے، مختلف چیزوں کے ایک ایونٹ پروگرام ہم نے کیا۔ اسی طریقے سے ابھی رمضان سے کچھ دن پہلے ہم نے تقریباً کئی 100 یتیم بچوں کو عید گفٹ تقسیم کی ہے، جو رمضان سے پہلے ہم نے کہا یتیم بچے یہ نہ سوچے کہ ہمارے والد نہیں ہے اس دنیا میں، ہم یتیم ہیں، ہم نے ان کو یتیمی ان سے ختم کروائی ہے، ہم ان کے سروں پر شفقت رکھنے کے ایک تہیہ کیا ہوا ایک ترتیب بنا رہے، ایک بہت اچھے انداز میں، اور بہت اچھے لوگ ہمارے ساتھ اس رابطے میں ہیں، تعاون کے سلسلے میں بھی اور اس میں سرپرستی کے سلسلے میں بھی، تو کئی لوگ الحمدللہ اس کام میں ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، بنیادی طور پر یہ ایک آرفنیج ہے جو کہ یتیم بچوں کی کفالت اور سرپرستی کر رہا ہے۔ جی بالکل بالکل، ان کی کفالت کا باقاعدہ ایک انتظام ہم نے کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ تو جو ماشاءاللہ۔ بھی یتیم بچے ہیں تو ان کی پرورش ہم کرتے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے آپ کے پروگرامات بھی ہوتے رہتے ہیں؟ جی الحمدللہ، ان کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے، بات کریں گے کہ کیا کیا ہوا تھا اس میں، کس انداز میں ہوا تھا۔ ابھی اس سال ہم نے کوئی کئی 100 یتیم بچوں کے ہم نے سلسلہ اس طرح شروع کیا کہ جو کفالت کے ذمہ ہے یہ اچھے انداز میں ہو، اور اس انداز میں الحمدللہ ہم نے
ان بچوں کے گھروں میں ہم گئے ماشاءاللہ. اور ان کے گھروں میں جانے کے بعد ہم نے ان بچوں کے کپڑوں کے ناپ لیے, ان کے جوتوں کے ناپ لیے. اچھا آپ ایک ایک بچے کے گھر میں گئے, آپ نے پہلے بچے کے ہم گھر پہ گئے, باقاعدہ لسٹیں موجود ہیں. آپ نے جی بالکل فیملی سلیکٹ کی جو زیادہ ضرورت مند ہے, بلکہ سارے ہی ضرورت مند ہیں, یتیم تو ایسی بھی ضرورت مند ہے, تو ہم ان کے گھروں میں گئے, ان کا باقاعدہ کپڑوں کا ناپ ان لے کر آئے, بچیوں کا بھی بچوں کا بھی, اور وہ ناپ ہم لا کے کسی اچھے سے برانڈ بنانے والے کارخانے والے کو دیے ہم نے. کیا بات, اور وہ الحمدللہ ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کو اچھے کپڑے بنا کے دیے اللہ کی مدد سے, اللہ کی توفیق سے, اللہ کی فضل سے. اسی طریقے سے ان بچیوں کے لیے اچھے جوتوں کا انتظام کیا. پھر انتظام نہیں کیا, ان بچوں کو اپنے ادارے میں لے کر آئے اور اس ادارے میں باقاعدہ ہم نے ایک ایونٹ کیا اور ان بچوں کو خوشی سے جو جوتے ان کو پسند تھے, جو ان کے سائز کے مطابق وہ دیے, کپڑے ان کے بنے ہوئے تھے. اس طرح مختلف گفٹ آئٹم تھے, ان کو ہم نے کھانے کا بھی انتظام تھا, وہاں کھیلنے کا بھی انتظام تھا. ایک بہت اچھا ایونٹ کیا, اس کی انشاءاللہ ڈاکیومنٹری سی ایک چھوٹی ویڈیو ہے, بہت پیارا انشاءاللہ پروگرام تھا, ہم سارے دکھائیں اس گے. میں تھے ماشاءاللہ. باقی انشاءاللہ ابھی آگے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آگے کیا اس میں بچوں کی تربیت پڑھائی کے حوالے سے کیا ترتیب, اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر. خوبصورت لوگوں سے گفتگو ہو رہی تھی, بڑی پیاری سی, اور پھر مدنی صاحب نے محفل کا رنگ دوبالا کر دیا. کیا خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ اپنے سر, بہت اعلیٰ شاندار. اور میں رفیع اللہ بھائی, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ چیریٹی واچ فاؤنڈیشن کا آپ نے بتایا کہ یتیموں کی کفالت کی سرپرستی اور کفالت اور سرپرستی آپ فرما رہے ہیں. ان کی تعلیم کے حوالے سے بھائی آپ کے پاس جو بچے آ جاتے ہیں, آپ ان کے لیے کیا سیٹ اپ بنا رہے ہیں کہ عصری تعلیم, دینی تعلیم, کیونکہ آج تو آپ کو پتہ ہے دور جو ہے وہ آگے بڑا ٹف آ رہا ہے کہ اس میں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی ضروری کام ہے کہ ہم جتنا مدارس کی اپنا دینی تعلیم پر توجہ دیں, اتنا ساتھ عصری تعلیم کے حوالے سے اس حوالے سے بھی کچھ کام کر رہے ہیں آپ وہاں پر. جی بالکل, اسی طرح یہ ہے کہ جیسے ایک بچے کو ضروریات زندگی کے جو تعلیم ضرورت ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو وقت کی ضرورت ہے, جیسے جدید دور ہے, کمپیوٹر کا دور ہے, جو اس کے مطابق جو بھی تعلیم کی سلسلہ ہے اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی جو آپ کا جو یہ ابھی لگا تھا, یہ آپ نے جو فری شاپنگ ایک بازار بھی اس میں لگایا تھا, تو وہ کس نوعیت کا تھا, کس طرح سے اس کی ساری ترتیب بنی؟ الحمدللہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ ہم نے اس کے لیے ان بچوں کے گھروں میں ہم گئے. ابھی اس میں وہ ترتیب آپ نے کیسے بنائی, پھر کس انداز میں بچے وہاں آئے اور آپ نے ان کے گھر میں گفٹ پہنچائے یا پھر ان کے لیے کوئی نظام بنایا, کیا ہم نے سب سے پہلے تو چونکہ ہمارے پاس جب بچوں کی وہ لسٹیں آ گئی, جتنے بھی بچے تھے ان کے لیے ہم نے باقاعدہ گاڑیوں کا انتظام کیا, اور انتظام بھی ضلع کورنگی سے, ضلع ملیر سے, ضلع ویسٹ سے, ضلع کیماڑی سے, ضلع ساؤتھ سے, ضلع سینٹر سے, کراچی کے مختلف ضلعوں سے ان بچوں کو ہم نے جمع کیا, اور ہر ضلع میں ان کو گاڑی بھیجی, باقاعدہ ان کا انتظام, ان کا خرچہ بھی ہم نے خود اٹھایا. پھر ان بچوں کو ہم اپنے ادارے میں لے کر آئے, اور اس ادارے میں ہم نے وہاں ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا, اور ان کو وہاں کھانا کھلایا, نماز پڑھی. نماز کے بعد ہم نے عید گفٹ کی تقسیم شروع کی, جو ان بچوں کی مرضی کے مطابق, کہ جس بچے نے جو چیز ان کو چاہیے تھی وہی چیز ہم نے ان کو دی. ان کی ضرورت تھی کہ یار یہ کلر والی گھڑی ہمیں پسند ہے, ہم نے وہ گھڑی دی. ان کے پسند تھا کہ یار یہ پرس ہمیں چاہیے, وہ پرس ہم نے ان کے دیا. اچھا وہ چیزیں موجود تھیں, بچے خود اپنی مرضی سے چوز کر رہے سیریل وائز آتے رہے. ان کے جوتے چونکہ ہم نے پہلے سے خریدے ہوئے سائز حساب سے, کپڑے بھی پہلے سے بنائے ہوئے تھے, اور کپڑے بنانے کی پورے ایک محنت ہے, یہ ایک دن دو کا کام نہیں ہے. بڑی بات آپ نے کراچی جس طرح چنا بچوں کو, اور اس کے بعد وہ چیزیں جب ہم ایک بچے کو ایک چیز دیتے رہے, اور وہ حساب سے اپنے مختلف گھومتے گھومتے جب وہ آخر پہ آتے تھے, یقین کریں ان کے جو چہروں پہ خوشی تھی, اور وہ خوشی ہم بتا نہیں سکتے. تو ابھی میں یہ اگلا سوال پھر آپ سے انشاءاللہ پھر پوچھتا ہوں کہ بہت سارے کام ہیں کرنے کو دنیا میں, یہ رخ آپ نے کیوں لیا, رنگ کیوں لیا, میں انشاءاللہ اس پر آپ سے گفتگو کروں گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر. آپ نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت گفتگو ہوتی ہے, اور جب اس پر ہم جاتے ہیں شکیل مدنی صاحب کی طرف تو وہ اس کو جو ہے نا چار چاند لگا دیتے ہیں. ویسے ہی میرے نبی کا ذکر اتنا اعلیٰ اور شاندار, لیکن جب اتنے خوبصورت انداز میں اتنے خوبصورت لوگ اس کو پڑھتے ہیں جب, تو مزہ آ جاتا ہے. اور شاعری بھی شکیل مدنی صاحب کی, اس میں الفاظ بھی اپنے ہیں, اور کیا کمال کے موتی بکھیرے ہیں ماشاءاللہ. میں رفیع اللہ بھائی آپ سے یہ اب پوچھوں گا کہ آپ مجھے بتائیے کہ چیریٹی واچ فاؤنڈیشن بہت اعلیٰ کام کر رہی ہے, ہم اس کے گواہ ہیں, ہم نے دیکھا, ہم نے اس کو جج کیا جا کے. آپ ماشاءاللہ جس اخلاص کے ساتھ اور بغیر کسی ڈھنڈورے کے اور بغیر کسی جو ہے وہ دکھلاوے کے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ بہت سارے کام اور بھی تھے, وہ بھی بندہ کر سکتا ہے, اور اس طرف کیوں آئے, اور آئندہ کے پلانز کیا ہیں, اور آپ کو کس طرح سے آپ کے سامنے میڈیا عوام بھی موجود ہے کہ کس طرح سے آپ اپیل بھی کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں اور
تعاون بھی آپ سے بھرپور انداز میں کیا جائے؟ جی ایسا تھا کہ گزشتہ سال کچھ سال پہلے میں اور میری گھر والی امیلیہ ہم عمرے پہ گئے ہوئے تھے، ماشاء اللہ. اور عمرے پہ جانے کے بعد ہم نے وہاں دل میں ایک سوچ آئی کہ پاکستان جا کے ہم یتیم بچوں کے لیے کام کریں گے. اس سے پہلے بھی الحمدللہ ہم یتیم بچوں کی کفالت کے حوالے سے کوشش تھے، لیکن باقاعدہ ایک ادارہ کی سیٹنگ، ادارے کی ترتیب نہیں تھی. لیکن ہم نے کہا جیسے ہی پاکستان جائیں گے اور ہم اس پہ ایک محنت اور کوشش کریں گے. مطلب یہ تحفہ آپ تو وہاں سے لے کر آئے، الحمدللہ وہاں، یہ تحفہ تو پھر وہاں سے لے کر آئے. اور خصوصی چونکہ میری گھر والی گزشتہ سالوں سے بیمار ہے تو اس کی کوشش تھی کہ ہم کوئی خدمت کر سکے، اور خدمت بھی ایسی خدمت کی جس کی خدمت میں بہت ساری حدیث موجود ہے. میں کچھ چند ایک دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یتیم کی کفالت دنیاوی و اخروی فوائد. جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور پڑوس نصیب ہوگا یتیم کی کفالت کرنے والے کو. اللہ سبحان اللہ. اسی طریقے سے یتیم کی کفالت کے نتیجے میں اخلاق عمرہ ہو جاتا ہے، اللہ عمدہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے سے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے. کیا بات، کیا بات. اسی طریقے سے یتیم کی کفالت کی برکت سے مال اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. یہ تو وہ باتیں جو کوشش کرنے سے ہے. اب ان باتوں پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے. ہم نبی علیہ السلام کی حدیث کو جیسے کہ جب نبی علیہ السلام یہ حدیث سناتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان حدیث کو سنتے تھے، اور پھر ان کا ایمان اور یقین اتنا مضبوط تھا کہ بس وہ پھر اس پر دیوانہ وار جو ہے وہ عمل پیرا ہو جایا کرتے تھے. تو کاش ہمارا بھی اللہ کرے ایمان نقل کی طور پر ہی آ جائے. اسی طریقے سے یتیم کی کفالت سے انسان اللہ اور مخلوق کے قریب ہو جاتا ہے. کیا بات. اسی سلسلے کو ہم نے چلایا کہ یار ہم اس کام میں بڑھیں، اپنی آخرت کے لیے بھی اور بچوں کی کفالت کے حوالے سے، کہ وہ بچوں کے سر پہ ہم شفقت کا ہاتھ ان کے سروں پہ رکھے. اور ایسے بھی آپ کے بہت سارے حدیث موجود ہیں کہ کسی یتیم بچے کے سر پر اگر آپ ہاتھ رکھے، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے اللہ اتنا اجر اس کا آپ کو نصیب کرے. اور بھی بہت سارے حدیث ہیں. اسی طریقے سے عید کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں بہت سارے یتیم بچے ملے، وہ بہت سارے بچے ملے، وہ کھیل کود رہے تھے، اور ایک بچہ اس میں تھا کہ وہ خاموش ہو کے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیوں نہیں کھیل کود کر رہے؟ اس نے کہا میرا تو والد فلاں غزوے میں شہید ہوا ہے، میرا تو کوئی شفقت سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نہیں گئے، انہوں نے اس بچے کو اٹھایا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئے حجرے پہ، اور اماں عائشہ سے کہا کہ اس بچے کو آپ کپڑے پہنائیں، ان کی عید کی تیاری کے حوالے سے جو بچے کی ضرورت ہے وہ ان کو دے. اور پھر اس بچے کو اپنے ساتھ عیدگاہ کی طرف لے آئے. راستے میں جو بچے کھیل کود رہے تھے وہ بچے اس پہ رشک کر رہے تھے کہ نبی کے ساتھ کیا بات. کاش ہم وہ بچے ارمان کر رہے ہیں کاش ہم یتیم ہوتے. اللہ اکبر. تو بالکل اسی چیزوں کو ہماری جو محنت ہے ناظرین، شنگ بھائی صاحب، ہم پورا سال ہماری یہ پیس پاکستان ایجوکیشنل سائنس فار کریٹو ایجوکیشن پیس کے تعاون سے یہ پروگرامات پیش کیے جاتے ہیں. جو ہماری محنت ہے وہ دراصل یہ ہے. دراصل کیا ہے کہ دیکھیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو ہم پڑھیں گے تو پھر اس پر عمل پیرا بھی ہونے کی ہماری خواہش ہوگی نا. یعنی آپ دیکھیں ساری انسپریشن میرے نبی سے ہے، نبی علیہ السلام سے. تو نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا، دیکھا، سنا تو پھر یہ انسپریشن ملی. تو ہم یہ آج کی نسل میں جو ہمارا پیس ہم جو کام کر رہے ہیں، جو ہماری جو ایسوسیشن کام کر رہی ہے، آج کی نسل میں یہی فکر پیدا کر رہے ہیں کہ آپ نبی علیہ السلام کی سیرت سے جڑ جائیں. اور نبی علیہ السلام کی سیرت سے جڑنے پر آپ کو نو ڈاؤٹ کہ دنیا بھی بڑی اعلیٰ طریقے سے ملے گی اور آخرت تو ہے ہی ہے. تو یہ دیکھیں یہ ایک انسپریشن ہے. تو اگر میری یہ آنے والی نسل بھی اگر نبی علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ جڑ جاتی ہے نا، تو وہ کتنی شاندار قسم کی جو ہے ہمارے لیے آگے راہیں مستقبل میں کھل سکتی ہیں. بہت اعلیٰ رفیع اللہ بھائی، بہت بہت شکریہ. اب یہ مجھے بتا دیجیے مستقبل کے لحاظ سے کیا پلانز کیا ہیں؟ آپ جو ایک عمارت بڑی زبردست تعمیر کرنے جا رہے ہیں، اس کے اخراجات ہیں، تو وہ آپ ہمیں جو ہے بتائیں کہ اس میں اگر ابھی آپ کے نمبرز وغیرہ بھی ہم ادارے کے نام بھی اسکرین پر چل رہے ہوں گے. جی، چیریٹی واچ فاؤنڈیشن ہماری ایک فاؤنڈیشن ہے جس کا باقاعدہ پروپر رجسٹریشن ہے، اور الحمدللہ ہمارا بینک اکاؤنٹ بھی موجود ہے، فیصل اسلامک بینک میں ہے، اور ہمارا آفس ہے F62 سائڈ انڈسٹری ایریا میں ہمارا باقاعدہ آفس ہے، اور اس میں موبائل نمبر بھی باقاعدہ رابطہ ہے. لوگ ہم سے ویب سائٹ پہ بھی رابطہ کر رہے ہیں، فیس بک بھی ہے ہمارے، ٹویٹر بھی ہے. ہماری اپیل بھی آپ سے ہوگی کہ بہت خوبصورت انداز میں کام کر رہے ہیں. ابھی ادارہ زیر تعمیر ہے، اس میں عصری اور دینی تعلیم کے حوالے سے بچوں کو تیار کیا جائے گا، نسل بنائی جا رہی ہے، اس میں ضرور تعاون کیجیے.